الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، چوتھے پارہ کی ایک آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائیں، خیر کی طرف دعوت دیں، ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا۔ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ کچھ آیات کے بعد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام ہی یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھو۔ دوڑائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں موجود ہیں۔ اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب ایمان کی کمزوری ہے اور برائی کا طاقتور ہونا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں برائی، شر پوری طاقت کے ساتھ، پورے عروج کے ساتھ حملہ آور ہے۔ اور اس کا دوسرا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا ہے۔ کثرت سے امت نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ قرآن مجید کے اندر حکم ارشاد فرما رہے ہیں خذ العفو وامر بالعرف، کہ درگزر کیجئے، معاف کیجئے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، بلکہ ان سے منہ موڑ لینا ہے، اعراض کر لینا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اللہ اس بات کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہی یہی ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔
صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2468، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، اے میرے صحابہ چوراہوں پر، چورستوں پر، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، اجتناب کرو۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہ، کئی دفعہ ہمارے لیے ایسی مجلسوں میں، ایسی بیٹھک میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، ہم ضروری امور پر نتحدث فیہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا اس کی بھی اجازت نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اعطوا الطریق حقہ، پھر تم راستے کا حق ادا کیا کرو۔ پوچھا وما حقہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، اگر تمہیں ایسی مجلس، بیٹھک، محفل میں بیٹھنا پڑے جو راستے پر واقع ہے، چوک چوراہے پر واقع ہے، فرمایا پھر تم راستے کا حق ادا کیا کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، اپنی نظروں کو جھکا کر بیٹھا کرو۔ وکف الاذار، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو۔ تیسری بات ورد السلام، فرمایا لوگوں کے سلام کا جواب دیا کرو۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ راستے کے حقوق میں سے ہے۔ نظر کو جھکا کے رکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، لوگوں کے سلام کا جواب دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ فرمایا یہ جو زیادہ سرگوشیاں کی جاتی ہیں نا، آہستہ آہستہ کان میں بات کی جاتی ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے۔ الا من امر بصدقہ، ہاں وہ بندہ جو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، او معروف یا نیکی کا حکم دیتا ہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ امت کا فریضہ ہے، اور اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کو نیکی کا بھی علم ہو اور برائی کا بھی علم ہو اور خود اس پر اس کا عمل ہو۔ جس بات کا حکم دے رہا ہے کہ یہ نیکی ہے، اسے پتہ ہو کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا ہے، اور جس بات سے منع کر رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، اسے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے۔ یعنی نیکی صرف وہ نیکی ہے جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیکی قرار دیں، اور گناہ بھی وہی گناہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ قرار دے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے نہ تو نیکی بنے گی، میرے اور آپ کے کہنے سے نہ ہی گناہ بنے گا۔ نیکی کا علم ہونا چاہیے، گناہ کا علم ہونا چاہیے، اور خود ان باتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، دعوت دینے والا جو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے، اس کا رویہ نرم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے اپنے دو انبیاء کو جناب موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف دعوت دے کر بھیجا۔ فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے میرے نبیوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، اللہ کا قرآن، حکم دیا فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں نے اس سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔
تو رویہ نرم ہونا چاہیے، دعوت دیتے وقت سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں حکم ارشاد فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف بلائیے، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی جو انسان امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے رہا ہے، نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کر رہا ہے، اس کا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کا رویہ نرم ہونا چاہیے۔ اگر ریئیکشن میں کوئی بندہ غلط بات کرتا ہے تو اسے اس پر صبر کرنا ہوگا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا اگر بحث مباحثہ بھی کرنا پڑ جائے تو احسن انداز کے ساتھ کرنا ہے، کسی پر تنقید نہیں کرنی۔ اللہ اس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اللہ تیرے بڑے ہی بندے بیمار ہیں، پریشان الحال ہیں، اللہ سب کی بیماریاں، سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ آزمائشوں سے نجات عطا فرما، اللہ تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اللہ مشکلوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی نیک جائز حاجات، خواہشات، دلی مرادیں پوری فرما۔ مولا کریم ہم سب کو کما حقہ دین اسلام کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب وقت آخرہ خاتمہ نیک عمل پر ایمان کے ساتھ ہو جائے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔